پچھلے کچھ ہفتوں قبل ایک گستاخیوں کی لہر دوڑی جس میں کچھ خواتین اور مرد حضرات نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ چلا جو رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ الحمدللہ وہ اس کے اوپر تحریک لبیک نے عملی کام کیا اور ان لوگوں کو پابند سلاسل کروایا اور ان کے اوپر FIRs کروائیں، اور ملک کے اندر جو اب اس وقت مہنگائی، پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، گیس کے بلوں میں اور میٹرز کے اندر جو اضافی چارج اور بجلی کے یونٹس کی جو مہنگے ترین قوم کو دینے پر اور قوم کو مہنگائی کے چکی کے پاٹوں میں پسنے پر، اس کے اوپر تحریک لبیک نے اپنا احتجاج پہلے بھی ریکارڈ کروایا شٹر ڈاؤن کی صورت میں، پھر احتجاج پریس کلبز کے باہر احتجاج کی صورت میں۔ اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تحریک لبیک نے پہلے 11 فروری کی کال دی، لیکن وہ ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ کہ اس وقت جو حکومت میں موجود لوگ ہیں وہ پنجاب کے اندر نگران حکومت ہے، اور اس کی بجائے ہم کراچی سے شروع کریں جو لوگ مرکزی حکومت میں موجود ہیں، تاکہ ان کے کان پر بھی کوئی آواز خلق پہنچے اور ان کو بھی قوم کی دردوں کا کوئی احساس ہو۔ اس کے بعد ملک میں حالیہ سیاسی افراتفری اور ملک کے اندر جو بھی اس وقت ایک اژدہام آیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہمارا ایک مکمل ذاتی موقف ہے، نظریاتی موقف ہے کہ ہم سیاسی و ذاتی وکٹمائزیشن کے خلاف ہیں۔ وہ اگرچہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہو جناب کیس کے اندر، منشیات کے کیس کے اندر، اور اگر شہریار افریدی اور اس کی اہلیہ کے خلاف ہو، اسی طرح پورے ملک کے اندر خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہم اس کے سخت مخالف ہیں۔ لیکن جو PTI کی قیادت نے اور PTI کے رہنماؤں نے اس ملک کے ساتھ کیا، اس ملک کی تنصیبات کے ساتھ کیا، چیزوں کے ساتھ کیا، روڈوں کے ساتھ کیا، ہم اس سے زیادہ مخالف ہیں۔ اور پاکستان کے اندر گرفتاریاں ہوئیں، احتجاج بھی ہوئے، لیکن پاکستان کی بنیادی چیزوں کے خلاف کھڑے ہونا، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جغرافیائی پہلے سارا کچھ تھا اور سرحدی ہمیں خطرات تھے، لیکن آج بین الاقوامی سازشوں نے پاکستان کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب پاکستان اندرونی سازشوں کا بھی شکار ہے، اور اس کے خلاف بھی تحریک لبیک پاکستان اپنا ایک بنیادی اور نظریاتی موقف یہ رکھتی ہے کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو جو پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرے گی، اس کے خلاف تحریک لبیک پاکستان ہمیشہ میدان عمل میں کھڑی رہے گی۔ وہ اگرچہ سیاسی بات ہو، وہ اگرچہ نظریاتی بات ہو، یا پاکستان کی اساس کے خلاف یا اس کے کسی بھی چیز کے خلاف ہوگی، تحریک لبیک پاکستان اس کے خلاف عملاً بھی کھڑی رہے گی۔ اور اس کے بعد PTI کے کارکنان اور ذمہ داران کو ملک کے ساتھ جو 76 سال سے کیا گیا ہے، قوم ایک مسیحا کے انتظار میں ہے۔ اگرچہ عمران خان نے اس کو اپنے طور پر مسیحائی کرنے کی کوشش کی، نواز شریف نے کوشش کی، پرویز مشرف آیا اس نے ایمرجنسی کے تھرو کوشش کی، ضیاء الحق آیا اس نے مارشل لا کے ذریعے کوشش کی، بھٹو صاحب آئے انہوں نے جناب ایک اپنا نظریہ روٹی کپڑا مکان کے ذریعے کوشش کی قوم کی مسیحائی۔ قوم تو ہر ایک کو مسیحا سمجھ کر اس کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہے، اور قوم نے ان کا ساتھ بھی دیا۔ آج عمران خان نے آواز اٹھایا کہ میں ان چوروں کے خلاف ہوں، اٹھائی اور ان چوروں کے خلاف ہوں، تو عمران خان کے ساتھ بھی قوم کھڑی ہو گئی۔ لیکن بدنصیبی قوم کی یہ ہے کہ قوم کو آج تک وہی لیڈر ملے جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی، لیکن اپنا ویزا لے کر، اپنی ٹکٹ لے کر باہر لندن میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنوا لیا۔ اور اسی طرح عمران خان اٹھا اور اس نے کہا کہ میں قوم کی مسیحائی کروں گا، اور میں قوم کا گلہ نہیں ہے، قوم کے بچوں کا گلہ بھی نہیں ہے، اور قوم کے بچوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے اندر ایک فرسٹریشن ہے، ایک ان کے اندر غصہ ہے، غم ہے، اور ایک اپنے ملک کے ساتھ ہونے والے اس کھلواڑ کے خلاف غم ہے۔ لیکن صاحب ظاہر ہے ان کے جذبات کو غلط استعمال کیا گیا۔ پہلے نواز شریف نے غلط استعمال کیا، پورے ملک کی حکومت لی، 2/3 اکثریت بھی لی، پھر اس کے بعد آئے، لیکن ہمیشہ اپنے کاروبار بھی یہاں سے اٹھا کر باہر اسٹیل ملوں تک لے گئے، پاکستان کے اندر کچھ نہیں چھوڑا، اپنے بھی جناب یہاں سے ساری جائیدادیں لے کر باہر سرے محل اور اپارٹمنٹس بنائے، لیکن پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد عمران خان کی باری آئی تو انہوں نے بھی اپنی ذات کے گرد لوگوں کو جمع کر لیا، لیکن پاکستان کی باری آئی تو انہیں سوچنا بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے اس عمل سے یا میرے ان کاموں سے پاکستان کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ اور یہ کہتے تھے کہ جی آئے روز تحریک لبیک کے اوپر الزام کہ یا سڑکیں بند کرتے ہیں، دھرنے بند کرتے ہیں۔ تحریک لبیک نے کبھی بھی ملکی سالمیت کو خطرے میں ڈال کر
اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کی. ہاں ہم نے احتجاج ضرور کیا ہے, ہم انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. ناموس رسالت کے لیے احتجاج, ختم نبوت کے لیے احتجاج, پاکستان کی بنیادی نظریے کے لیے احتجاج, پاکستان کی سالمیت کے لیے احتجاج تحریک لبیک آئندہ بھی کرے گی. قوم کے لیے, ملت کے لیے کسی بھی مقام پر آواز اٹھانا یہ تحریک لبیک اپنا موقف سمجھتی ہے. لیکن اس طرح کا ماحول بنا دینا کہ ملک کی بقا خطرے میں پڑ جائے, اس کے خلاف تو انشاءاللہ ہم پہلے بھی ہیں اور آج بھی رہیں گے. اور باقی یہ جو سیاسی اور ذاتی طور پر لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے, یا جسے کہتے ہیں کہ آرمی کورٹس کی بات کی جا رہی ہے, یا آرمی ان کی تحریک لبیک سختی سے مخالفت کرتی ہے. یہ آرمی کورٹس اس وقت کہاں تھے جب ریمنڈ ڈیوس کو اس ملک سے رہا کیا گیا ہے؟ اس وقت کہاں تھے؟ وہ تو پاکستان کا ریاستی مسئلہ تھا. جنرل جوزف کو جب یہاں سے نکالا گیا اس وقت یہ آرمی کورٹس کہاں تھے؟ یہ سویلینز کا مسئلہ ہے, اس کو پاکستان کے کورٹوں کے سپرد کرنا چاہیے. ہاں اس کی جو بھی وہ عدالتی معاملات ہیں ان کو شفاف بنانا چاہیے. ایک مجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک اگر اس ملک میں موجود ہے, اور اگر یہ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر ان کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ اتنا بڑا ادارہ موجود ہے. اس لیے اداروں کی لڑائی میں پاکستان کا نقصان نہ کریں. پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے, عدلیہ اور پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے, تو پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان کی بنیاد کہاں ہے؟ پاکستان کا آئین کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ تو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, آئین کے ساتھ کھڑی ہے, اور تمام اداروں کو بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کی وقار اور آپ کی عزت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ ہے, نہ کہ کسی کے ساتھ ذاتی پسند اور ناپسند, اور نہ کہ وقتی مفاد کے ساتھ کسی کے موقف کی حمایت کرنے کے ساتھ ہے. ہاں جنہوں نے جرم کیا ہے وہ قیادت ہو, وہ جناب ذمہ دار تو قیادت ہے, ان کو پکڑیں, ان کے جناب رہنماؤں کو پکڑیں, لیکن قوم کے بچوں کے ساتھ بالکل بھی ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ کہیں جناب بددل ہو کر کسی اور راستے کی طرف جائیں. یہی ہماری پہلی بنیادی غلطیاں تھیں, اور جو غلطیوں نے ہمیں بلوچستان میں وہ دن دکھانے پڑے, خدا نہ خواستہ کہ اب بلوچستان میں افراتفری پھیلی, پھر یہی وہ دن تھے جن غلطیوں کی وجہ سے سندھی بھائیوں نے سندھو دیش کا نعرہ لگایا, اور پختونوں نے ایک اس طرف طالبان سٹائل میں ادھر جانے کی کوشش کی, اور ایک ملک کے خلاف. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے خلاف اگر کوئی کارروائی جو جرم جنہوں سے ہوا ہے یا جو ملوث ہیں ان کو لائیں, ان کا ٹرائل کریں, ان کو کورٹس میں لائیں, ان کو جناب سزا دیں, لیکن اس طرح مجموعی طور پر قوم کو پیسنا یہ اس کے ہم مکمل خلاف ہیں. کیونکہ ہم تحریک لبیک 5 کریک ڈاؤن برداشت کر چکی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس کی قیمت کیا دینی پڑتی ہے, گھر والوں کو کیا دینی پڑتی ہے, بچوں کو کیا دینی پڑتی ہے, خواتین کو کیا دینی پڑتی ہے, اس کی قیمت تعلیم کو کیا دینی پڑتی ہے, صحت کو کیا دینی پڑتی ہے. اس لیے ہمیں سب کے خلاف ہے. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان 22 مارچ کو بھرپور کراچی تا اسلام آباد مارچ کرے گی اور اپنے مطالبات انشاءاللہ حکومت وقت سے منوائے گی. رضوی صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کیونکہ پی ڈی ایم میں نہیں شامل ہیں جی, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دفعہ 144 لگی ہے اور سرکاری مشینری جو ہے حکومت آپ کے خلاف استعمال کرے گی. دفعہ 144 سندھ میں نہیں لگی ہوئی ابھی تک, آپ کی اسلام آباد میں لگی ہے. انشاءاللہ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے اسلام آباد کے حالات ہمارے آنے سے نکلنے سے بہت بہتر ہو جائیں گے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص عدت میں خاتون سے شادی کر لیتا ہے اس حوالے سے, مذہبی حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں, اور اسی شخص کی اگر بیٹی جو ٹریا ہے اس کے ساتھ اگر اس کو نہ رکھا جائے اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اس طرح ہمارے مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہوا ہے. یہ بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مذہبی طور پر اس کو استعمال کر کے عمران خان کے خلاف نہ جائیں. عمران خان کی اور بہت بڑی غلطیاں ہیں جن کو لایا جائے. اس میں تو عمران خان اگر توبہ کر لے گا تو اس کو معافی مل جائے گی, پھر ہم کیا کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بنیادی قوم کے ساتھ جو کیا ہے ان پر بات کی جائے. یہ تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے جس کو مفتیان بنا کر سمجھا سکتے ہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم اسلام آباد تک پہنچیں گے تو جس دفعہ 144 لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو کیا کہیں کوئی بیک ڈور پر رابطے ہیں یا کچھ اشارہ ہے؟ جیسے کہ اکثر آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو کسی کو اشارے پہ چلتی ہے یا اس کو صرف کسی طرح کی جو حرکات ہیں اس کے لیے کھڑا کیا گیا, کیا کہیں؟ دیکھیں تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں ہر وقت تو نہیں 144 لگ سکتی نا, ملک میں وقتی طور پر لگائی گئی ہے اور پہلے بھی لگتی رہی ہیں کچھ دن کے لیے, تو ختم ہو جائے گی. تو ابھی بہت سارے دن پڑے ہیں ہمارے اسلام آباد پہنچنے تک, اور انشاءاللہ تحریک لبیک نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے دفعہ 144 کو برقرار رکھا جائے. جنرل الیکشن کو بھی آپ نے اپنی اس مہم کا حصہ بنایا ہے کہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں, کوئی ڈیمانڈ ہے آپ کی جنرل الیکشن کے حوالے سے؟ جنرل الیکشن کے حوالے سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن اکٹھے ہوں اور اپنے وقت پر ہوں. جب انشاءاللہ یہ اس حکومت کی مدت
मदद पूरी हो जाएगी फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात होगी। अच्छा आप साहब ये बताइए कि एक शख्स झूठा हो, दिली तवाज़ुन ठीक ना हो, जानी भी हो और गैरुल्लाह को सजदे भी करता हो, तो आप समझते हैं कि ऐसे शख्स की अताअत करना हलाल है या हराम है? मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं? मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सारे इल्ज़ाम लगाए हैं ये जब साबित हो जाए तो फिर तो हलाल नहीं है, लेकिन जब तक साबित ना हो और जब तक उसका मौक़िफ़ ना सुना जाए उस वक्त तो नहीं कहा जा सकता ना कि ये तो उसके ऊपर सर से इल्ज़ाम है। भाई अगर आप इमरान की बात कर रहे हैं तो इमरान के ऊपर और बहुत सारे जुर्म हैं जिनका आप नाम लें, उसमें सबसे बड़ा जुर्म ये है कि उसने आसिया मसीह को इन कोर्टों के जरिए रिहा करवा के फ्रांस में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। उसने उस शाकान रसूल के ऊपर लब्बैक या रसूलल्लाह कहते हुए अपने दौर में 53 लोगों को शहीद करवाया है। उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, उसने करतारपुर की राहदारी कादियानियों के लिए खोली है। ये बहुत लंबा केस है, आप उसके बुनियादी उसके ऊपर आए जिसके ऊपर उसने काम किया है, ये तो उसकी जाती मामलात है ना, जाती मामलात के ऊपर हम गुफ्तगू नहीं। गरीबों की पार्टी है, मैं ये कह रहा हूँ आपने महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम के हवाले से सारा काम किया। उसके तनासुब में आपको पीटीआई के लोगों को गिरफ्तारी करनी पड़ी। आपको क्या लग रहा है ये मकाफात अमल नहीं है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी उन्होंने भी ऐसी सियासी जमातों के साथ इस तरह किया था, उनके साथ इसी तरह? जी बिल्कुल, ये मकाफात अमल भी है और ये उनकी सियासी गलतियां भी हैं जिनका उनको खमियाजा हर तौर पर भुगतना पड़ेगा कि उन्होंने अपने कौम के बच्चों के साथ क्या किया। उस वक्त भी हमने कहा था कि तिल का लयाम बैनन्नास, अल्लाह ताला लोगों के दरमियान दिन फेर देता है। जिस चीज़ का जिस बात का इल्ज़ाम उन्होंने हम पर लगाया, ये फौज मुखालिफ है, ये रियासत मुखालिफ है, ये अमेरिका से फंडिंग ले रहे हैं, वो कौन सा इल्ज़ाम बचा है जो इनके ऊपर नहीं आ रहा? तो इक़्तिदार में रहने वालों को आज भी हम जो इक़्तिदार में उनको भी कह रहे हैं कि भाई आप भी ख्याल से चलो, कल ये दिन आपके ऊपर भी आ सकते हैं। हम तो 5 मरतबा भुगत चुके हैं। ये कौन सा काम से अब्रप्टली हो गया है? महंगाई तो बड़ी देर से चल रही है, पीडीएम के दौर में भी चल रही है, इमरान खान के दौर में भी जो है कौन सा काम हो गया कि आपने मार्च का ऐलान कर दिया पूरी कराची से? भाई हमने तो इसका ऐलान पहले 3 महीने से तैयारी की है और सबसे पहले हमने शटर डाउन की आपको बताया कॉल दी है और ये साफ ज़ाहिर है काम हो नहीं गया। पेट्रोल की कीमत जो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली की जी अब तो कम कर नहीं, ये तो मजाक है ना कौम के साथ के मतलब 30 रुपये 25 रुपये बढ़ाकर 12 रुपये कम कर देना, 20 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये कम कर देना। 12 फरवरी को जब हमने ऐलान किया था उस वक्त पेट्रोल की कीमत 249 रुपये थी, आज 270 रुपये है। आप ये देखें ये कौम के साथ मजाक है। और इसी तरह डीजल की कीमत उस वक्त आज से 10 से 15 रुपए कम थी, जो इन्होंने बैक वक्त 30 रुपए कम किया है। तो ये तो कौम के साथ मजाक है कि कोई एहतजाज के लिए निकले तो आप फौरन 10 रुपए 5 रुपए कम कर दें और जब कोई ना बोले तो आप 15-20 रुपए बढ़ा दें। अच्छा हफ्सा गरीब तरीका कौम की बेटियों को तो सड़कों पर लाया जा रहा है जबकि खुद अपनी जो बीवी है उनको 7 पर्दों में अदालत में लाया जा रहा है। ये तो कौम को सोचना चाहिए ना, ये कौम को सोचना चाहिए कि उनकी पुराने जो दौर था पीटीआई का, उस दौर में हमने देखा फ्रांस के वाक़ये पे बड़ा धरना दिया गया, उसके बाद वाक़या हुआ, इंडिया में वाक़या हुआ और दीगर भी वाक़ये शूटिंग में वाक़ये, उस तरह धरने नहीं दी थी, उसमें सिर्फ प्रेस रिलीज तक जो है ना आप लोगों ने जारी की। तो क्या वजूहत थी कि उस वक्त उस तरह की जो है वो मज़ामत नहीं की गई? इसकी मैं कई दफ़ा जवाब दे चुका हूँ कि फ्रांस के खिलाफ हमारा एहतजाज इसलिए था और उसके सफ़ीर की मुल्क बदरी इसलिए था कि वो वहाँ गुस्ताखी रियासती सतह पर हुई है, रियासती सतह पर हुई है। और ये शायद आपने नहीं सुना कि उसके सदर ने और रियासत ने उसकी हिमायत की थी, इसलिए उनके सफीर को इंडिया में जो गुस्ताखी हुई है वो ज़ाती तौर पर हुई है, उसके खिलाफ हमने एहतजाज भरपूर रिकॉर्ड किया है। और कल भी कोई खुदा न खास्ता रियासती सतह पर अल्लाह ना करे कोई इसकी हिमायत करता है तो हमारा मुतालबा फिर वही होगा कि उसके सफीर को मुल्क बदर किया जाए, उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी इंशाल्लाह। इलेक्शन ईयर है, ये महंगाई के खिलाफ कोई रैली है या ये आप बाकायदा तौर पे इलेक्शन की कैंपेन का आगाज कर रहे हैं? अभी तो महंगाई के खिलाफ है, जब इलेक्शन के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह हम बता देंगे। जो भी तहरीक लब्बैक के नजरिए पर आ जाएगा उससे कोलिशन बन सकती है। खाली हुकूमत की वजह से नहीं, इसके पीछे पूरी माशी ढांचा और टैक्सेस और लेवीज और ड्यूटीज वगैरह, जब तक वो कम नहीं होंगी और हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी की अय्याशियाँ कम नहीं होंगी, आपसे ये एहतजाज बेमाने रहेगा, इसलिए कि वो इसी फार्मूले के तहत 5-10 रुपये फिर कम कर देंगे। आपका हदफ वो जालिमाना कवानीन क्यों नहीं है जिसकी वजह से सिर्फ अशराफिया अय्याशी कर रही है और अवाम सड़कों पे और अपने घरों में भूखी मर रही है? आपका टारगेट वो होना चाहिए ना जिससे महंगाई की जड़ ही खत्म हो जाए, उस तरफ आपकी नज़र क्यों नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, हमने फार्मूला दिया, हमने ये कहा कि आप 800-700 सीसी वाले के लिए पेट्रोल की कीमत ये रखें, बाइक्स वालों के लिए ये रखें, बड़ी गाड़ियों वाले के लिए ये रखें। इसकी जद में
اشرافیہ ہی آ رہا ہے. اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے کسی نے رابطہ کیا؟ ہم سے حکومت نے تو رابطہ نہیں کیا, لیکن جو حکومت کے وہ پالے ہوئے لوگ ہیں جو اس کے کمیشن کھاتے ہیں, انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ بھی پر لیٹر کوئی ہم سے کمیشن لے لیں, ہم سے کوئی بات کر لیں. تو اس کا مطلب ہے ہمارا تیر بہدف ہوا, ہمارا تیر بہدف ہوا. ان کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے وہ لے لیں, کیا نام ہے اس کا, کمیشن لیں پر لیٹر, اور آپ اپنے اکاؤنٹس بتائیں, ہم ان کے اندر پیسے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کہا ہمیں نہیں چاہیے, ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم کے لیے پیٹرول سستا کرو. دوسرا بات ہے, ہم نے ایک پورا وائٹ پیپر دیا ان کو کہ آپ جناب 3000 سی سی 5000 سی سی والی گاڑیوں کے لیے یہ پیٹرول کی قیمت رکھیں اور نیچے یہ رکھیں, تاکہ غریب کو آسانی ہو اور اشرافیہ کو اور بیوروکریسی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور جو اس میں ملک میں مفت چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہ قیمتیں رکھیں اور ان کو یہ ٹیکسز لگائیں, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اس کی قوم کو قیمت کیا دینی پڑتی ہے. آپ کو مارچ کی اجازت مل جائے گی جبکہ حالات اتنے نازک ہو گئے ہیں. لاہور میں زمان پارک کو بند کیا ہے, لاہور والے پریشان ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی سے آپ کو مارچ کی اجازت ہوگی کیونکہ حالات کیوں خراب ہوئے ہیں؟ انہوں نے ملک کے حالات خراب کیے ہیں تو اس وجہ سے ہوا ہے نا. ہر ایک کے لیے تو ایک پیمانہ نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا اس کو اس کی سزا ملے گی, ہر ایک کو تو نہیں اس کی سزا ملے گی نا. ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا, ہم تو پاکستان کے لیے نکلے. سمجھتے نہیں, ہم کہتے ہیں ہمارا مارچ ہوگا, اگر حکومت نے روکا بھی تو تب بھی ہوگا. احتجاج کیا, دفعہ 144 نافذ تھی, ان پہ عمل ہوا. جبکہ پی ڈی ایم نے حالیہ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا, دفعہ 144 نافذ تھی, لیکن ان کے ساتھ کوئی یہ تو دورہ قانون ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم نہ اختیار کرے, اور میرے خیال سے انہوں نے جنگلیں بھی پھلانگے ہیں, انہوں نے جناب سپریم کورٹ کی باہر جا کر گھیراؤ بھی کیا ہے. تو ہم تو اس کے سخت مخالف ہیں, اس کے سخت مخالف ہیں, اس لیے کہ جناب جب ان کے لیے احتجاج منع ہے اور سپریم کورٹ کے باہر جانا منع ہے, تو ان کے لیے 2 قوانین پاکستان کے اندر بیک وقت نہ دکھائیں جس سے کسی کے بیانیوں کو فائدہ ہو. عقل کا استعمال کریں اور فہم و فراست کا استعمال کریں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں, نہ کہ اپنی ذاتی مفادات کی طرف لے کر جائیں اور ذاتی بقا کی طرف لے کر جائیں. سب یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو مارچ ہے یہ کراچی سے 22 کو شروع ہوگا اور کب پہنچے گا, کتنے دنوں میں اسلام آباد پہنچے گا, اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ آگے جو دھرنے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, کتنے دن کا شیڈول اس کا بتا. جی ہمارا روٹ پلان موجود ہے, وہ آپ کو دے دیا جائے گا سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے بھی, اور پیپرز میں بھی انشاءاللہ روٹ پلان وہ ساری چیزیں ہیں جی ٹی روڈ کے تھرو آ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے کہا کہ دھرنا اور یہ وہ, جب تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے انشاءاللہ ہم روڈ پر رہیں گے. اپنی بات یہ مارچ جو آپ کر رہے ہیں اس میں باقی جماعتوں بھی آپ شامل کریں گے؟ صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے. جی اب تک تو تحریک لبیک کے زیر تمامی ہے. صاحب آپ کے جو مطالبات ہیں وہ صرف مہنگائی تک محدود ہے یا الیکشن کی بھی کوئی ڈیمانڈ ہے کہ بس الیکشن جب مدت پوری ہو جائے گی اسمبلی کی, اس وقت پھر ہم آپ کو بتائیں گے. سر لاسٹ کوسچن عرفان نذیر صاحب, عرفان صاحب لاسٹ اس وقت عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو رہی ہے اور ظاہر ہے آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. اس برے وقت میں اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کو شاخ زیتون پیش کرتی ہے اور اس مشکل سے نکالنے کے لیے آپ سے کوئی تعاون چاہتی ہے, تو کیا آپ لانگ مارچ کے ذریعے جو عمران خان کا یہ ایک ہے انتشار, اس کی توجہ بٹانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کریں گے؟ دیکھیں جی, ہم ہرگز اس کسی کی مدد نہیں کریں گے جس کا آئینی حق پاکستان میں اپنی حدود سے باہر جاتا ہے. ہم ہر وقت ہر لمحہ پاکستان کی مدد کریں گے. پاکستان کے لیے ہمارے خون کی بھی ضرورت ہوگی تو ہم دیں گے, ہماری جان کی ضرورت ہوگی, مال کی ضرورت ہوگی, ہم دیں گے. اسٹیبلشمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا وقت اور آپ کی حدود یہ ہے کہ آپ بارڈروں پر جائیں اور اپنا کام کریں اور بند کمروں میں فیصلے نہیں کریں. یہ ہمارا بنیادی موقف ہے. اور دوسری بات رہی کہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ اس پاکستان کے خلاف اس حد تک نہ جاؤ کہ کل کو جس پاکستان کے خلاف تم اس طرف جا رہے ہو اس کی بقا بھی جناب خطرے میں چلی جائے. تو اپنی سیاست کرنی ہے, اپنی چیزیں کرنی ہے, اپنی حدود کو نہ پھیلاؤ, اپنے اور پرائے کی تمیز کو ختم نہ کرو. اپنی لڑائی کو اگر لڑنا ہے تو اپنے کندھوں پر لڑو, نہ کہ قوم کے بچوں کو استعمال کر کے لڑو. جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں جب بھی الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہیں تو ان کا ووٹ بینک کبھی بھی ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو جتوا رہے ہیں مددگار ثابت نہیں ہوتا. اس کے کمپیریٹیولی ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پارٹی ہروا دی جاتی ہے جو اس کی کہیں پہ ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. تو آپ کے ساتھ خاص طور پر یہ معاملہ ہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ 10,000 یا 11,000 یا 12,000 کا ووٹ بینک لے کے دوسری پارٹیز کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اور فوج کنسیڈر کرتی ہے کہ جی ان کو اس طرح اکوموڈیٹ کیا جائے کہ لوگ اکوموڈیٹ ہوتے ہیں. تو کیا آپ کہیں نہ کہیں کہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سسٹم میں آنے کے لیے کیا آپ کے پاس پلے کیا ہے, آپ کے پاس مائنڈ کیا ہے کہ کس پارٹی کے ساتھ مل کے چلیں گے؟
ہم سسٹم میں آنے کے لیے 100 سال بھی محنت کرنی پڑی تو انشاءاللہ کریں گے اپنے بنیادی نظریے کے اوپر. اور آپ نے کہا کہ اگر ووٹ کو بڑھانے کے لیے انشاءاللہ ہمارا جب نظریہ قوم کے پاس پہنچے گا اور انہیں پتہ لگے گا کہ یہ قوم کی مخلص قیادت ہے تو مذہبی جماعتوں کو ووٹ ڈلتا ہے. لیکن وہ لوگ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں اور ان کی مداخلت ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس قوم کو مخلص لیڈر ملیں اور ان کی بات سمجھنے والے اور قوم کے اندر سے لوگ ملیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ سب کیا کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ ذاتی سوال کی طرف سے جاتے ہیں سیاسی کریں گے سر آپ ویسے ہی درویش ہم انشاءاللہ متناسب مہدی کی طرف سے آئیں گے جب جو ہمارا حق بنے گا. جتنے ہم ووٹ لیں گے مانگنے نہیں جتنے ہم ووٹ لیں گے کیسے ہیں آپ؟